بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. گزشتہ آیات میں توحید کا تذکرہ تھا اور قیامت کے دن کا تذکرہ آیا. گویا ماننے والے نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا گیا. اب اسی مناسبت سے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے توحید کی دعوت دی، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. انتہائی کمزوری کی حالت تھی، کوئی قوت، کوئی ظاہری اسباب موجود نہیں تھے، اور مقابل میں اتنی بڑی طاقت کہ اس تک کوئی پہنچ جائے وہ بھی مشکل کام تھا، اور وہ بھی ظالم حاکم. ظالموں میں مثال دی جاتی ہے تو فرعون کی مثال پیش کی جاتی ہے. اس سے بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیریں اپنی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام اپنی جگہ ہے، اور لوگ جو بھی تدبیریں کر لیں وہ اپنی جگہ ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنی کمزوری کو نہ دیکھو، اللہ کی طاقت کو دیکھو. اپنے اسباب کو نہ دیکھو، اسباب کی قلت کو نہ دیکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا. بِآيَاتِنَا، نشانیاں اور معجزات لے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلے دلائل لے کر. صرف صاف دلائل، واضح دلائل تھے موسیٰ علیہ السلام کی، جو سچائی پہ دلالت کرتے تھے. کہاں بھیجا؟ اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کی جانب بھیجا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے. قارون تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس کا واقعہ پہلے گزرا ہے. تو قارون، قرآن نے بھی کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کا تعلق تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم سے تھا. تو کیا اس نے بھی ساحر اور کذاب کہا تھا؟ وہ تو ظاہر میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں تھا، لیکن منافق تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی تھا، تو اور عبداللہ بن ابی کے ماننے والے بھی بہت تھے، قارون کے ماننے والے بھی بہت تھے. یعنی تھوڑی بہت تعداد تھی، ایسا نہیں کہ اکیلا تھا. تو قارون کو چونکہ ایک غلبہ، ایک قوت، حکومت، فرعون کے پاس اس کی پہنچ تھی، مال و دولت تھا، یہ سب چیزیں تھی، تو لوگ متاثر ہوتے تھے، جو ہر زمانے کا فتنہ رہا ہے. اور انبیاء و صالحین میں بار بار اسی کو پڑھ رہے ہیں، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے. اسی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں دیکھو ان کا چینل کتنا بڑا ہے،
ان کی شہرت کیسی ہے، ان کا اعزاز کیسا ہے، یہی چیز لوگ دیکھتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس سے لوگ اس کی وجہ سے قارون سے متاثر ہو رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ قارون تو ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ظاہراً ساتھ تھا، کیا اس نے بھی ساحر اور کذاب کہا تھا؟ بظاہر تو یہ بعید ہے کہ اس نے کہا ہو، آمنے سامنے کہا ہو۔ تو یا تو پھر فرعون اور حامان نے کہا تھا اور قارون ان کے ساتھ اخیر میں شامل تھا ہی ایک لحاظ سے، تو اس لیے قارون کو بھی شامل کر لیا گیا۔ بظاہر جو بہتر معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کہنے والا چاہے صرف فرعون تھا اور ہو سکتا ہے حامان بھی ہو جو اس کا وزیر تھا، لیکن تینوں بہرحال دل کے اعتبار سے، یعنی اپنی سوچ میں، دل میں اسی بات پہ متفق تھے کہنے میں۔ یعنی فرعون کے کہنے پر حامان بھی راضی تھا اور قارون بھی راضی تھا کہ ہاں ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے۔ تو ایک کہتا ہے دوسرے راضی ہوتے ہیں، گویا سب کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا، واقعی انہوں نے کہا، یعنی ایک نے کہا، جیسے ہوتا ہے کبھی کوئی چند لوگ آ کر کسی سے بات کرتے ہیں، ایک بات کر رہا ہے، دوسرے اس کی بات سے موافقت کرتے ہیں، گویا سب نے کہا ہے۔ اب دل کی بات تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون موافق ہے کون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فقالوا ساحر کذاب، جو معجزات دکھائے تھے ان کے بارے میں فرمایا ساحر، اور جو باتیں دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو نبوت کے بارے میں اس کے بارے میں کہا کذاب۔ الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون چونکہ بڑے یہی تھے، لوگ ان کی مانتے تھے، تو ان لوگوں کی جانب ہم نے بھیجا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ طے کیا کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ قارون ظاہراً موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ فرعون ہی کے ساتھ ملا ہوا تھا، منافق تھا۔ شروع سے تھا یا بعد میں ہوا واللہ عالم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل نہیں تھا، اور اس پر عذاب بھی آیا تھا، دنیا ہی میں اس کی پکڑ ہو گئی تھی۔ فقالوا ساحر کذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری جانب سے حق لے کر پہنچے، توحید کی دعوت ان تک پہنچائی، یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں اور نبوت مجھے ملی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا، چونکہ ماننے والے لوگ بھی اب شروع ہو گئے، ان کے ماننے والے بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، ہماری خدائی میں فرق آ جائے گا۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو سچا مان لے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو تو نہیں، ان کے لڑکوں کو، جو لڑکے پیدا ہوں، لڑکوں کو، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عورتیں رہیں گی اس لیے کہ کام وغیرہ کے لیے ان کی ضرورت پیش آتی ہے، لڑکیاں بڑی ہوں گی، یہ بھی ہمارے کام میں آئیں گی، جیسے گھر کے کام وغیرہ ان کے تو بہت ہوتے تھے، تو یہ گھروں کے کام یہ کم کرتی رہیں گی، اور لڑکے نہیں ہوں گے تو ان کی کوئی طاقت بڑی طاقت نہیں ہوگی، تو ہمارے مقابلے میں کبھی وہ نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا اور یہ بات کی کہ چلو اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، ان پر ایمان لانے والوں کے لڑکوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دو، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کو کہیں غلبہ حاصل نہ ہو جائے، کہیں یہ لوگ ہمارا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن کیا ان کی یہ تدبیر کامیاب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی تدبیر نہیں تھی مگر ناکام۔ تدبیریں کر لی جو بھی تھیں، اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین،
ان کی تدبیریں ان کے لحاظ سے تھیں، اللہ کی تدبیریں طاقتور تھیں۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر یضحک علی التدبیر۔ انسان سوچتا ہے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ تقدیر کہتی ہے نہیں، یہ ہونے والا ہے۔ تقدیر تدبیر پہ ہنستی ہے، یعنی کہاوت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ کافروں کی تدبیر کیا تھی؟ بیکار تھی، ناکام تھی۔ ان کی تدبیر سے ان کو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو زمانہ تھا، جن سالوں میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، اس زمانے میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو اور عورتوں کو رہنے دیا جائے، اور اس پر عمل بھی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے نہر نیل میں ڈال دیا تھا، صندوق میں رکھ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ ہوا کہ اچھا تمہاری تدبیریں ہیں نا، یہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ جس بچے کی وجہ سے اور اس کے ڈر سے تم بچوں کو قتل کر رہے ہو، وہی بچہ تمہارے گھر میں آ کر، تمہاری پرورش میں آ کر، تمہارے گھر میں رہ کر پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور یہی تمہاری حکومت کو لے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی تدبیریں اپنی جگہ۔ اب وہ کہیں جنگل میں بڑے ہوتے نہیں، وہ بھی تھا، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عجیب بات ہوتی، لیکن یہ تو اس سے زیادہ عجیب بات ہے کہ یہ بچہ جس کے ڈر کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ بچہ خود ان کے گھر میں آتا ہے، وہی ان کی تربیت کرتے ہیں، وہی ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، پھر ماں لے جاتی ہے دودھ پلانے کے لیے، خرچہ ماں کو وہ دیتے ہیں دودھ پلانے کا، اور بڑا ہو جاتا ہے جب دودھ چھوٹ جاتا ہے ان بچے کا، تو پھر وہ بچہ انہی کے محل میں آتا ہے اور وہیں بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ تو ایک وہ وقت تھا بچوں کے قتل کا، اور ایک دوسرا وقت آتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور توحید کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، کچھ ماننے والے لوگ بن گئے، تو پھر فرعون نے کہا اچھا اب ان ایمان والے، تمام بنی اسرائیل نہیں، جو بھی ان پر ایمان لائے ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ پہلے والے جو عمل تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے زمانے میں، اس وقت تو عمل کیا گیا تھا اور لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد اس موقع پر لڑکوں کے قتل پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ بہرحال ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں تم کن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہو۔ اتنی کمزور طاقت، اتنی کمزور ہستی ظاہر کے اعتبار سے، اور اتنی بڑی طاقت، اللہ تعالیٰ کسی کو غلبہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، سب کچھ تھا، لیکن محنت سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ وعدہ ہو گیا تو بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو تب بھی اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے، محنت تو ہوگی۔ ہم بیٹھے بیٹھے مل جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ انسان کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، دنیا دارالاسباب ہے۔ آگے تو یہ تو بچوں کے بارے میں یہ طے کیا، اب عمل ہوا یا نہیں ہوا اس کی وضاحت نہیں ملتی، لیکن بہرحال یہ طے ہوا بچوں کے بارے میں کہ ان بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کا کیا کریں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔
فرعون نے کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو، مجھے اجازت دے دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ کیا لوگوں نے منع کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ منع کرتے ہوں، مصلحت کے خلاف سمجھتے ہوں کہ نہیں حالات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص جو معجزات لے کر آیا ہے، واضح دلائل لے کر آیا ہے، ایسے شخص کو آپ قتل کر دیں، یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ ان سے دلیل کے مقابلے میں دلیل ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مصلحت کے خلاف سمجھا ہو کہ لوگوں میں انتشار زیادہ نہ ہو جائے، کہ کھلم کھلا آپ اس طرح اگر کریں گے، اور یہ ایک معزز شخصیت ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اتنی طاقت کے ساتھ، اتنے گھمنڈ کے ساتھ اس کو یہ ڈر تھا؟ بظاہر یہ تو ڈر نہیں ہوگا۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے منع تو نہیں کیا لیکن خود ڈرتا ہو۔ فرعون اتنا تو سمجھدار تھا نا کہ ایک شخص یہ معجزات جو دکھا رہا ہے اور عام آدمی ہے، تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قوت اور کوئی طاقت حاصل ہے۔ میں قتل کروں گا تو کہیں مجھ پر ہی نہ پڑ جائے، کوئی آفت مجھ پر نہ آ جائے۔ تو فرعون خود ڈرتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں میں یہ بات ہوگی کہ اچھا پھر قتل کیوں نہیں کر دیتا؟ دوسروں کو تو اچھا چھوٹے چھوٹے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل نہیں کرتا؟ تو گویا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ نہیں یہ لوگ مجھے ہے نا، یہ ہمارے پاس کے لوگ وہ منع کر رہے ہیں، ورنہ میں تو ابھی قتل کر دوں۔ ہمارے بچوں میں جب لڑائی ہوتی ہے نا، ہمارے بچپن کی کچھ چیزیں یاد آتی ہیں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، نہیں وہ تو دوسروں نے انہوں نے مجھے روک لیا، ورنہ تو میں تو اس کی بہت پٹائی کر دیتا۔ ہمت خود کی نہیں ہو رہی تھی اور کہتے دوسروں نے منع کر دیا، اس لیے میں رک گیا۔ تو فرعون بھی وہی چال بچوں والی کہ یہ لوگ منع کر رہے ہیں ورنہ میں تو ابھی قتل کر دوں، اور خود ڈر رہا ہے کہ اچھا نہیں ان کے معجزات ایسے ہیں، نشانیاں ایسی ہیں کہ کہیں مجھ پر یہ آفت نہ پڑ جائے۔ تو فرعون لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہتا ہے ذرونی، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور یہ تو کہتا ہے نا میرا رب ہے میری حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، یہ دعا کرے اور میں تلوار اٹھاتا ہوں، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں تلوار اٹھاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب انتہائی گھمنڈ میں کوئی شخص یہ حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر بڑی عبرت کے واقعات بھی ظاہر فرمائے۔ ہلاکو کی موت کیسے ہوئی تھی؟ تاتاریوں کا جب حملہ ہوا تھا، ہلاکو کی موت ہوئی تھی، وہ کیا تھا؟ اسی طرح کا کچھ تھا۔ تاریخ میں واقعہ ہے، پتہ نہیں کتنا صحیح ہوگا، بہرحال وہ بھی اسی طرح کہ وہ فوجیں ہر طرف سے گھیر کر رکھی ہیں، فوجوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، قتل کر رہا ہے، ایک صف قتل ہو گئی، ایک بوڑھا بیچارہ چھپ رہا ہے، پیچھے چھپ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اخیر میں بوڑھے کا نمبر آیا، کیوں بھائی آگے تھا پیچھے کیوں ہٹا؟ موت کے ڈر سے۔ پھر پیچھے ہٹ گیا، اب تو تیرا نمبر آ ہی گیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ چاہے تو بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ اس نے کہا چلو تم اللہ سے دعا مانگو، میں تمہیں قتل کی کوشش کرتا ہوں، چلو دیکھتے ہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ وہ تلوار اٹھانا چاہ رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ سواری پر سوار تھا، پیر پھسلا، گھوڑے کو ڈر ہوا کہ کیا ہوا، گھوڑا بھاگنا شروع ہوا، اس کا پیر پھسلا، رکاب میں اٹکا ہوا تھا، اس کا سر زمین پہ ٹکراتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگتا جا رہا تھا اور ہلاکو مر گیا۔ اب پتہ نہیں واقعہ کتنا صحیح ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال تاریخی بات ہے۔ فرعون نے اس طرح کی جرأت تو نہیں کی، لیکن بس باتوں میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بات کہہ دی، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ یا دینی نقصان ہوگا یا دنیاوی نقصان ہوگا۔ دینی نقصان تمہارا دین بدل دے گا، تم تو غلط دین پہ چلے جاؤ گے۔ دنیاوی نقصان زمین میں فساد ظاہر ہو جائے گا، انتشار ہوگا، یہ لوگ ہمارے خلاف ہوں گے،
ہماری حکومت جائے گی تو دنیا میں فساد آئے گا، تو دینی نقصان دنیاوی نقصان دونوں نقصان کا اندیشہ ہے، اس سے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کو بھی ڈر ہوتا ہے۔ بہرحال معجزات دیکھ کے اس کی عقل ذرا نیچی تو آگے بیچارے کی، لیکن پھر بھی ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں قادر مطلق نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں کے یہاں خدائی کا تصور اتنا ہی تھا کہ جس کو اختیارات پورے مل جائیں، ظاہراً سب پورے اختیارات کسی کے ہاتھ میں ہو، وہ گویا خدا ہے۔ انہوں نے خدا کے تصور اتنا ہی سمجھا تھا، اس سے آگے کی چیزیں ان کے اختیار کی نہیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو سوچتے بھی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ بس جیسے آج کل ہوتے ہیں نا یہ ایتھسٹ جو ہوتے ہیں، دہریہ، جو کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ خود بخود ہوتا ہے، سورج چاند نظام وغیرہ خود بخود چلتا ہے، کوئی چلانے والا اس کے لیے نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کا ہو کہ اچھا باقی چیزیں تو خود بخود ہو رہی ہیں، بس جس قوم کا میں ذمہ دار ہوں ان کا میں یعنی ان پر مجھے قدرت حاصل ہے تو میں ان کا خدا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کا تصور اتنا ہی ہو، واللہ اعلم۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ موسیٰ علیہ السلام نے یا تو وہ بات سنی سامنے یا ان کو بات پہنچائی گئی، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے قتل کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور فرعون یہ چاہ رہا ہے کہ قتل کر دے اور یہ بات تو کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ لے چکا ہوں، میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی، تمہارے رب کی، ہر ایسے شخص سے جو متکبر ہے، بڑائی کرنے والا ہے، حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات بھی پہنچا دی کہ تم لوگ نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ اب دیکھو تمہاری تلوار یا میری دعا کیا کام کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے چونکہ وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وحی تھی، تو وہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام بہت ظاہر، اور ان کو یقین بھی تھا، ان کا ایمان بھی ایسا تھا، توکل بھی ایسا تھا۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہاں تک تو بات چیت ہو گئی۔ اب درمیان میں ایک اور شخص آ جاتے ہیں، جو فرعون کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے مؤمن آل فرعون۔ یہ مؤمن آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر، ان کی نشانیاں معجزات دیکھ کر ایمان دل میں راسخ ہو گیا۔ چونکہ بعضوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طبیعت میں سلامتی رکھی ہوتی ہے، استعداد ان کی قوی ہوتی ہے، حق بات بہت آسانی سے جلدی قبول کر لیتے ہیں، فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور بعضوں کے مزاج میں ضد ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا مزاج ہوتا ہے، تو وہ لوگ چھوٹا کہے تو خیر ظاہر ہے چھوٹا تو چھوٹا ہے، بڑا بھی اگر ان کا بڑا جن کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں وہ بھی کہے تو وہ ان کی بات کو قبول نہیں کر سکتے، ناراض ہو جائیں گے، برا لگ جائے گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کسی اور کی بات کو سن کر قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اور واقعی یہ مشکل بھی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ اگر کسی پر انسان کو اعتماد ہے کہ ہاں یہ میری خیر خواہی ہی کرے گا، یہ مجھے خیر ہی کی باتیں بتائے گا، لیکن انسان اپنی رائے سے ایک بات سوچتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بالکل یہ صحیح کر رہا ہوں اور سامنے والے کہتا ہے غلط، تو انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ وہاں شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے یہ جو بات کہی نا غلط، اس کے پیچھے وہ اس کی اپنی ذاتی غرض تھی، وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہاں خون جا رہا ہے، خون کیسے چل رہا ہے اس کی حرکت کا پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح شیطان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو
فطرت سے بہت قریب رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فوراً ان میں راسخ اور قوی ایمان پیدا ہو گیا، اور اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے انہوں نے اس موقع پر بات کی۔ یہ کون تھا؟ یہ کون تھے؟ تو ظاہر ہے بہت اونچے اور بہت بزرگ لوگوں میں، اونچے درجے کے لوگوں میں ہیں۔ بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ فرعون کے چچے زاد بھائی تھے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی قبطی کا قتل کر دیا تھا، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات چل رہی تھی، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو بتانے کے لیے آئے تھے نا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ ایک شخص آیا دوڑتے ہوئے کہ آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، تو اس لیے آپ جلدی سے چلے جائیں، وہ بتانے والے بھی یہی تھے۔ اس وقت تو نہ توحید کی دعوت تھی نہ کچھ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو پہلے بھی وہ دیکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق سے وہ اس وقت بھی متاثر تھے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے معتقد تھے، اور نبوت کے بعد تو فوراً ہی ان کے اندر ایمان راسخ ہو گیا۔ تو خیر، یہ مؤمن آل فرعون، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یکتم ایمانہ۔ بعضوں نے مؤمن آل فرعون کے بارے میں کہا کہ یہ وہی شخص ہے جن کا واقعہ سورہ یاسین میں آتا ہے، لیکن سورہ یاسین والا واقعہ الگ ہے، وہ تو حبیب النجار کا واقعہ ہے، اور یہ الگ شخص ہیں جو فرعون کے رشتہ دار ہے، اور فرعون کے درباری بھی تھے، ان کے پاس رہتے تھے، اور بڑے سلیم الفطرت نیک انسان تھے یہ۔ ان کا نام بعضوں نے شمعان لکھا ہے، اور بھی نام بتائے گئے ہیں، بعضوں نے حزقیل نام بتایا ہے، خیر یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا نام کیا تھا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند مقام پانے والے جو لوگ، صدیقین کا مقام پانے والے، اونچے درجے کا مقام پانے والے لوگوں میں 3 کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، ان کے بعد ایک ہے حبیب النجار جن کا واقعہ سورہ یاسین میں آتا ہے، دوسرے یہ مؤمن آل فرعون، اور تیسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا ان تینوں میں بھی سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پہ آگے جو غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، ایک مؤمن شخص جو آل فرعون ہی سے تعلق، فرعون کے خاندان سے جس کا تعلق تھا، اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے اس نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات کہی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مصلحت کے مطابق جھوٹ نہیں، مصلحت کے مطابق انسان اگر اپنی حقیقت ظاہر نہ کرے کہ میں کون ہوں، اگر فائدہ اس میں نظر آتا ہے کہ ابھی میں ظاہر نہ کروں کہ میں کون ہوں، تو اپنے آپ کو، اپنے نام کو، اپنے عقیدے کو چھپاتے ہوئے سامنے والوں کو بات منوانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے اگر کبھی یہ طریقہ اختیار کرے عارضی طور پر، تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو غیر مسلموں والے لباس میں ملبوس کر لیں۔ یہ خاص واقعات کبھی کبھی اس طرح کے پیش آتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کوئی حلیہ نہیں بدلا، بس اتنا ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی ان کا انداز اخلاق والا، اچھے مزاج والا، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بات کہی، چونکہ ان کی ایک حیثیت تھی، ورنہ عام آدمی تو بول بھی نہیں سکتا تھا وہاں اس طرح کی بات۔ ان کا ایک حیثیت تھی، رشتہ داری تھی فرعون سے، تو کہا، تو یہ فرمانے لگے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو کیا ہو گیا اگر اللہ کو رب مانتا ہے تو کیا ہو گیا اگر وہ اللہ کو رب مانتا ہے؟ ماننے دو،
صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. اور پھر چلو اتنی بات ہوتی تب بھی مناسب نہیں تھا قتل کرنا، لیکن آگے کی بات یہ ہے کہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے معجزات اور دلائل بھی لے کر آئے. تو ایک شخص جو ظاہر میں جھوٹا بھی نہیں معلوم ہوتا اور اتنا ہے کہ وہ اللہ کو خدا مانتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو تم کہتے ہو اچھا اس کو قتل کر دو. یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور تم قتل کرو گے تو جن چیزوں کا وہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے، عذاب وغیرہ کا، اللہ کی پکڑ کا، اس کا کچھ حصہ تو ضرور تم پر آئے گا. اور دیکھو ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالی مقصد تک نہیں پہنچاتا، کامیاب نہیں کرتا اس شخص کو جو حد سے آگے بڑھنے والا ہو، جھوٹا ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر ہم یعنی فرعون قتل کر کے اگر غلط کر رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں مقصد تک نہیں پہنچائیں گے، ہمیں کامیابی نہیں ہونے والی ہے. ہم اپنی حکومت بچانا چاہ رہے ہیں، نہیں بچے گی دونوں طرف سے. تو کون مسرف ہے، کون کذاب ہے، یہ دیکھ لو. یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ہر جگہ ہمیشہ یہ نہیں کیا جاتا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے جو کر رہا ہے کرنے دو، غلط ہوگا تو اس کی خود ہی پکڑ ہو جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وحی کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تو ایسا شخص زیادہ چل نہیں سکتا. ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا، زیادہ چل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی خرق عادت چیزیں پیش کرتا ہے اور نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ہم نے کسی جگہ پڑھا ہوگا کہ معجزہ میں اور سحر میں کیا فرق ہے. آگے انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بات کریں گے. بہرحال ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ساحر اگر نبوت کا دعویٰ کر لے تو وہ سحر نہیں کر سکتا، جیسے کہ ورنہ تو اجتماع ہو جائے گا نا لوگوں کو کہ اچھا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ ایسی عجیب سی چیز پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اچھا یہ پھر اب تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، ورنہ نبی کو ماننے میں اور ساحر کو ماننے میں کیا فرق ہوا. تو عام تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہی رہا. اب تو خیر نبی آ نہیں سکتا، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ رہا کہ اگر کوئی خرق عادت چیز پیش کرنا چاہے نبوت کے دعویٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. پہلے یہ بات آ چکی ہے. آگے چلتے ہیں. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. ایک اور بات سمجھائے کہ اے لوگو، اے میری قوم، اس وقت اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے زمین میں، ظاہرین فی الارض، اور زمین میں تم ہی غالب ہو، تم ہی حاکم ہو، غلبہ بھی دیا ہے، حکومت دی ہے. تو جیسے ہیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، اس کی قدر کر لو اور اس پر جمے رہو. خواہ ایسے شخص کو قتل کر کے اپنے اوپر وبال نہ لو، اس لیے کہ اگر یہ سچا ہے تو پھر وبال آئے گا. اس لیے فرمایا کہ آج تو تمہیں غلبہ اور حکومت حاصل ہے. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہمیں کون بچائے گا اگر اللہ کا عذاب آ گیا. فرعون نے باتیں سنی، وہ تو سمجھنے والا تھا نہیں، کہا کیا عذاب، کون اللہ، کہاں سے عذاب آئے گا، کون میرے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. وہ تو اپنے کبر اور غرور میں ایسا مبتلا تھا. اس نے کہا، فرعون نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں،
لفظی ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں نے جو بات کہی ہے نا وہ میں صحیح بات سمجھی ہے اور صحیح بات تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا شبہ ہو گئے ہیں، کیا عذاب آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ ما اریکم الا ما ارا، اور جو میں مشورہ دے رہا ہوں اور قتل کی بات کر رہا ہوں، ان کے قتل کی بات کر رہا ہوں، بچوں کے قتل کی، یہ سب باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ سب صحیح مشورے دے رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں نہیں بتاتا مگر ہدایت کا اور صحیح راستہ، تو میری بات تم لوگ قبول کر لو۔ مؤمن آل فرعون نے دیکھا کہ یہ تو سمجھنے والے ہیں نہیں، ان کو تو بات سمجھ میں آتی نہیں، یعنی سمجھانے کا انداز کامیاب نہیں ہو رہا ہے ان پر۔ تو پھر انہوں نے سوچا، مؤمن آل فرعون نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب سمجھانے کا انداز نہیں چل رہا ہے تو اچھا اب ڈرانے کا انداز تھوڑا سا اختیار کیا جائے، تھوڑا سا گزشتہ امتوں کے واقعات سے کچھ ڈر کا انداز، تخویف کا انداز اختیار کیا جائے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ مؤمن آل فرعون نے ایک بات اور کہی پھر فرعون کے اس کلام کے بعد، کہ وہ شخص جو مؤمن تھے انہوں نے کہا اے میری قوم، اب ظاہر ہے صاف صاف فرعون کو خطاب کر کے نہیں کہہ رہے تھے وہ، بلکہ لوگوں کو، اس لیے کہ فرعون کو براہ راست خطاب کرنا تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے وہ قبول کرنے میں اور زیادہ پیچھے ہٹے گا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والے، نہیں میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ میری قوم مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایسی پکڑ کا، ایسے دن کا جس طرح گزشتہ بڑی بڑی جماعتوں پر وہ دن آیا تھا پکڑ اور عذاب کا، جیسے مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کی حالت ہوئی تھی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی ہوئی تھی جو ان کے بعد آئے، قوم لوط وغیرہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے۔ اب تو تاریخی واقعات سے استدلال کر لیا نا، اب تو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور دیکھو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا تو چاہتا بھی نہیں ہے، لیکن ہماری حرکت اگر ایسی ہوں گی جیسے قوم ثمود نے کی، قوم عاد نے کی، قوم لوط نے کی، ہماری حرکتیں اگر ایسی ہوں گی انبیاء کے مقابلے میں تو پھر پکڑ آ سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ جتنے بھی عذاب آئے تھے قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے آئے تھے، تو کہیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہ پھر ایک اور بات، یہ تو دنیا کی سزا کی بات ہو گئی نا، دنیا میں تکلیف، آخرت کی تکلیف وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ میری قوم مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں، اب دنیا کا تذکرہ ہو گیا اب آخرت کا، اور اے میری قوم مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں قیامت کے دن کا، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تناد کے معنی جس میں کثرت سے پکاریں ہوں گی، تنادی، ایک دوسرے کو پکارا جائے گا، کبھی جنتیوں کو پکارا جا رہا ہے، کبھی دوزخیوں کو پکارا جا رہا ہے، کبھی ان سے کچھ کا بات کہی جا رہی ہے، کبھی ان سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، کبھی میدان حشر کے لیے پکارا جا رہا ہے، کبھی لوگ فریاد کے لیے پکار رہے ہیں، بڑی پکاریں ہوں گی، پھر جہنمی جہنم میں جانے کے بعد پکارتے رہیں گے، فریادیں کرتے رہیں گے۔ انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں اس دن کا جس میں بہت کثرت سے ندائیں ہوں گی اور لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہوں گے امداد کے لیے، لیکن کوئی امداد نہیں ہوگی۔ یوم تولون مدبرین، جس روز تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے، لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، دیکھو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں تو اسے کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، حکومت دی ہے، دنیا دی ہے، اس کی قدر کر لو، خواہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی بددعائیں نہ لو، کسی کی اولاد کو قتل کر کے ان کی بددعائیں لوگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر تباہی آ جائے جس طرح گزشتہ اقوام پر آئی تھی۔ اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں تو نہیں بچ سکو گے۔
یہ مومن آل فرعون سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بات سمجھانا آسان نہیں تھا، لیکن ان کو بھی پتہ تھا کہ آگے میری پکڑ ہونے والی ہے اور میں بچ نہیں سکتا ہوں، لیکن جو کچھ تھا وہ پورا نکال دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے میں اپنی بات پہنچا دوں۔ جو نبی کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، تو مومن آل فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچانے کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار آگے بڑھے ہیں۔ اور کسی طریقے سے فرعون کو لوگوں کو منوا دیں، ٹھیک ہے نہیں مانتے تو میں جانے سے پہلے، اس لیے کہ میرا تو قتل اب ہونے والا ہے، میری تو جان بچے گی نہیں، لیکن چلو کم از کم میں اپنی بات پہنچا کر جاؤں، ایسا نہ ہو کہ نبی کو اسی طرح قتل ہوتے ہوئے میں دیکھ لوں، کہیں خدا نخواستہ ان کا قتل ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میں اپنی بات پوری کر لوں، میں اپنی بات پہنچا دوں، اللہ تعالیٰ پھر آگے حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ مقام ہے، جس کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ بات کہہ دی، لیکن ابھی بات مکمل کر رہے ہیں، موقع ہے کہہ دو جو کہنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد شاید آئندہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ آگے والی ان کی بات جو ہے بڑی اہم بات ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔